امید یہ ہے میرے تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ آج پھر میں ایک جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ بارہا میری ویڈیوز میں ان باتوں کو میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں جو لوگ جھوٹ پھیلا رہے ہیں، اس جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ ویڈیو مکمل سننا، اسکیپ مت کرنا۔ آپ لوگ آدھی ویڈیو سنتے ہیں پھر گزر جاتے ہیں، پوری ویڈیو سنا کیجئے تاکہ مکمل بات آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال موضوع پہ آتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک افواہ اڑی تھی ہمارے پورے ملک کے اندر کہ اقرا حسن اور عمران پرتاپ گڑھی کی شادی ہونے جا رہی ہے۔ حالانکہ وہ خبر بالکل فیک اور بالکل جھوٹی تھی، جس کا خلاصہ انٹرویو میں عمران پرتاپ گڑھی نے بھی کیا اور اقرا حسن چودھری نے بھی اس کا خلاصہ کیا کہ ہمارا کوئی بھی ابھی ایسا خیال نہیں ہے کہ ہم شادی کریں، یعنی ہمارا شادی کرنے کا کوئی بھی ابھی وچار، کوئی بھی خیال ہے نہیں۔ عمران پرتاپ گڑھی اور اقرا حسن نے اس کا خلاصہ کر دیا ہے۔ اب ایک اور جھوٹ جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا، لوگوں نے اس کو بیان بھی کیا اور لوگوں نے اپنی ویڈیو کے ذریعے پہنچایا بھی، اور کچھ لوگوں نے جھوٹ یہاں تک پہنچایا کہ لوگوں کی باتیں سن کر کبھی کبھی تعجب یہ ہوتا ہے کہ آخرکار لوگوں کی ذہن میں ایسی باتیں آتی کہاں سے ہیں؟ یہ لوگ کہاں سے ایسی سی باتیں نکال کر لے کے آتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے یہ بات۔ وہ بات یہ ہے کہ جیسے کہ سارے لوگ جانتے ہیں کہ محمد شمی نے حسین جہاں کو طلاق دے دی ہے، یعنی وہ دونوں جدا ہو چکے ہیں۔ محمد شمی اور حسین جہاں دونوں میں جدائی ہو چکی ہے، طلاق ہو چکی ہے۔ اور ابھی کچھ دن پہلے ہی کی خبر ہے کہ جو شعیب ملک جو کہ پاکستانی کرکٹرز ہیں، انہوں نے جو ثانیہ مرزا جو ہندوستان کی ایک مشہور کھلاڑی ہیں، ان کو طلاق دے دی، وہ دونوں بھی جدا ہو گئے۔ تو محمد شمی نے حسین جہاں کو چھوڑ دیا اور شعیب ملک نے جو ہے ثانیہ مرزا کو طلاق دے دی۔ اس کے بعد لوگوں نے جھوٹ پھیلانا شروع کیا کہ محمد شمی اور ثانیہ مرزا کی شادی ہونے والی ہے، اور طرح طرح کے سے لوگوں کے سامنے طرح طرح سے اس بات کو بیان کیا اور لوگوں کو اس چیز میں حیرت میں ڈال دیا کہ آخرکار یہ ہو کیا رہا ہے۔ جبکہ ثانیہ مرزا کے والد سے جب ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی محمد شمی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں یا ثانیہ مرزا محمد شمی سے شادی کرنے پر راضی ہیں، تو ثانیہ مرزا کے والد نے اس بات کا بالکل خلاصہ کیا کہ ایسا کوئی بھی وچار یا کوئی بھی خیال نہیں ہے، نہ ثانیہ مرزا کا نہ ہمارے پریوار کا، کہ ہم ثانیہ مرزا کی شادی محمد شمی کے ساتھ کریں۔ پھر ایسے ہی محمد شمی سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے ثانیہ مرزا سے شادی کے بارے میں، تو محمد شمی نے بھی اس کا جواب دیا کہ ابھی میرا کوئی بھی ایسا خیال نہیں ہے شادی کے تعلق سے، اور نہ ثانیہ مرزا کے تعلق سے میرا کوئی خیال ہے شادی کرنے کا۔ ابھی میں اپنی پریکٹس اور ابھی میں اپنے کھیل پر جو ہے توجہ دے رہا ہوں اور اس میں محنت کر رہا ہوں، کسی بھی طریقے سے میرا ابھی جو ہے شادی کا خیال نہیں ہے۔ تو محمد شمی نے بھی اس بات کا خلاصہ کر دیا، اور ثانیہ مرزا کے والد نے بھی اس بات کا خلاصہ کیا کہ شادی کرنے کا کوئی بھی وچار اور کوئی بھی ابھی خیال نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ جن لوگوں نے یہ اس طریقے کی خبریں سوشل میڈیا پر شائع کی کہ یہ دونوں شادی کرنے والے ہیں، وہ خبریں بالکل جھوٹ اور بالکل فیک ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جھوٹ سے پرہیز کریں اور سچ سچ لوگوں کے سامنے دکھانے کی کوشش کریں۔ پیارے دوستو، تو یہ اس طریقے سے یہ ثانیہ مرزا اور محمد شمی کے دونوں کا کوئی بھی ارادہ شادی کرنے کا ہے نہیں۔ اور دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ بھی رکھنا چاہتا ہوں پیارے دوستو کہ جو بھی ہم دکھائیں وہ سچ دکھانے کی کوشش کیا کریں، چاہے سوشل میڈیا پر ہو یا لوگوں کے سامنے ہو، ہم سچ بولنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جھوٹ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ یہ بہت بڑی خطا ہے، جھوٹ یہ بہت بڑا جو ہے ناراضگی کا سبب ہے۔ کیا ہوتا ہے جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ کی وجہ سے بے شمار ہمارے گناہ ہو جاتے ہیں۔
جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم جھوٹ بولتے ہیں تو فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر ہمارے منہ سے بدبو آتی ہے کہ جس بدبو کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جھوٹ قطعی نہ بولیں، جو بھی بات ہے وہ لوگوں کے سامنے صاف صاف ظاہر کریں، اس بات کو صحیح طریقے سے بیان کریں، جھوٹ بولنے کی بالکل بھی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے کہ جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جھوٹ بول کر آپ چند پیسے کما سکتے ہیں، مگر اس کا وبال اتنا بڑا ہوگا کہ آپ دنیا میں بھی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد بھی آپ عذاب قبر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو ایسا پیسہ کمانے سے کیا فائدہ جو جھوٹ بول کر کمایا جائے۔ سچ دکھانا چاہیے اور سچ بولنا چاہیے، سچ کی جیت ہوتی ہے اور سچ ہی سب سے آگے چلتا ہے۔ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگوں کا ان سے اعتماد اور ان سے بھروسہ اڑ جاتا ہے کہ یہ تو جھوٹ ہے، ان کی باتوں پر کیا توجہ دینا۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ایک لڑکا تھا اور وہ جھوٹا تھا، بکریاں چراتا تھا، تو وہ لوگوں سے یہ کہتا تھا، لوگوں بھیڑیا آ گیا، میری بکریوں کو بچاؤ۔ تو گاؤں والے جتنے بھی لوگ تھے وہ دوڑ پڑتے تھے کہ بھیڑیا آ گیا، اس کی کہیں نقصان نہ کر دے بکریوں کو۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، ایک دن حقیقت میں بھیڑیا آ گیا، اور اس دن اس نے جب آواز لگائی کہ لوگوں میری بکری بچاؤ، بھیڑیا آ گیا، تو پھر کوئی بھی جو تھا ادھر کو بڑھا نہیں۔ لوگوں نے سوچا اس کا تو کام ہے جھوٹ بولنے کا، اس کی بات پر کیا توجہ دینا، یہ تو جھوٹا ہے، اس کی بات پر کیا غور و فکر کرنا۔ بہرحال اس دن حقیقت میں بھیڑیا آ گیا اور اس کی بکری کو اٹھا کر لے کے چلا گیا اور اس کو پھاڑ دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ سے نقصان ہی ہوتا ہے، جھوٹ سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ پھیلائیں گے تو اس کا وبال آپ کے سر پہ لوٹ کے آئے گا۔ جیسے کہ اس لڑکے نے جھوٹ بولا تو اپنے مال کا نقصان کیا اور اپنی ویلو اور اپنی اہمیت لوگوں کی نظروں میں کم کر دی۔ اس لیے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی اہمیت لوگوں کی نظروں میں کم ہو جاتی ہے۔ تو سچ بولنا چاہیے اور سچ ہی بتانا چاہیے، جھوٹ سے کوئی بھی فائدہ ہے نہیں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ محمد شمی اور ثانیہ مرزا کی جو شادی کا معاملہ ہے، اس بارے میں ابھی نہ شمی کا کوئی خیال ہے نکاح کے تعلق سے، نہ ثانیہ مرزا کا کوئی خیال ہے